تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا، گوشت کھاتے ہو، ان پہ سوار ہوتے ہو، ساری نعمتیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، ایک شو ہوتی ہے، ایک جمال ہوتا ہے، اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے، ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں، وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو، اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا، یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو، وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی، صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا؟ اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے، صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی، ورنہ ہر جاب، ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، شام کو گھر آ رہے ہیں، اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال، جمال حسن کو، خوبصورتی کو کہتے ہیں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں، یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا، سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں، اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری، کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے، میں ہوں، تو نہیں ہے. تو وہیں کا وہیں ہے، بدقسمت آدمی ہے. اب تم مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے، بے روزگار، اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ، یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا، اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو، تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے، ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے؟ آنکھیں نیچے، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ، میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا، سواری، گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے، سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ. آپ بولو میں نیک آدمی ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں، آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے. یہ دنیا مجھے بالکل پسند، بولو نہیں. یہ موبائل، یہ گھر، یہ گاڑی، اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں، میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار؟ ایرش کر کے نام تھا، آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا، بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو، لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں، موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لگائے نہیں لگائے. میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس، لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا، میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں. تو وہ کیوں اگائے ہیں؟
میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے, تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں, ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی, گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی, قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین, اور ورزش, اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ کچھ دنوں میں
ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا؟ بےزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیل